آپ کا کیا عقیدہ؟ میں تو دیوبندی ہوں. میں بریلوی ہوں، اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں. میں تو نہیں مانتا، تو میں مانتا ہوں. میں سلفی ہوں، بخچوچو ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں. تو وہ تو ایک تماشا ہے. سلفیت نام کی تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسلک نہیں. ایک چیز چلا دی گئی، سعودیہ سے چلا دی گئی اور خلیج کے بعض ملکوں سے چلا دی گئی. تو جو ہمارے یہاں کے مزدور جاتے ہیں اور جاہل جاتے ہیں، وہاں جا کر پڑھتے بھی ہیں اور نہیں بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ لفظ سنتے ہیں بڑی عظمت کے ساتھ، تو سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ہے دین کا صحیح ترجمان لفظ، اور دھوکہ کھا کے آتے ہیں اور اپنی نسبت ادھر کرنے لگتے ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تمہارا نام تمہاری صفات، تمہاری پہچان مسلم مسلم مسلم. اتنی وضاحت سے اس پورے سیاق میں جہاں دین کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، عبادتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جد و جہد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جہاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جہاں خلاصہ پورے دینی نظام کا بیان کیا جا رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پوری صفائی سے حضرت ابراہیم کا خاص طور پر حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے ہوا. یہاں ابراہیم سے یہ مراد نہیں کہ ابراہیم نے تمہیں مسلمان کہا، ابراہیم نے تو خود اپنے کو مسلم کہا اور اپنے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے اور اسماعیل کو صحیح معنی میں مسلم بنا دے. اور انتقال کے وقت وصیت کی اپنے پورے خاندان کو، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم نے بھی وصیت کی تھی، بعد میں یعقوب نے بھی اپنے دور میں وصیت کی تھی. تمام اہل خاندان کو اور متعلقین کو دین کی وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری موت اسلام پر ہونا چاہیے. لہذا یہودیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عیسائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو مختلف نام رکھے گئے ہیں سب غلط نام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسلام کا جو نام ہے وہ کسی شخصیت سے وابستہ نہیں، کسی علاقے سے وابستہ نہیں، کسی دور سے وابستہ نہیں. اسلام ہر طرف سے آزاد کر کے صرف اللہ کے تابع بناتا ہے. اور اسلام کے معنی ہے کہ خود سپردگی کر دی جائے، حوالگی کر دی جائے، اللہ کے سامنے اپنے کو جھکا دیا جائے اور سرنڈر کر دیا جائے. اسلام کے یہ معنی ہے. تو اس طرح اسلام کسی علاقے سے، کسی زبان سے، کسی شخصیت اور قبیلے سے نہیں جوڑتا ہے، اسلام اللہ سے جوڑتا ہے. اب اس کے یہ معنی اگر مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم، ایک تو جب بھی پوچھو کہ بھائی آپ کون ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا بتائیں گے کہ جس سے فرقے کی بو آتی ہو، کم از کم یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ بٹے ہوئے ہیں الگ الگ حلقوں میں. کہ اگر بھائی آپ کا کیا عقیدہ؟ میں تو دیوبندی ہوں. میں بریلوی ہوں، اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں. میں تو نہیں مانتا، تو میں مانتا ہوں. میں سلفی ہوں، بخچوچو ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں. یعنی دو لڑنے والوں کو بھی، ان کو بھی مان لیتا ہوں، ان کو بھی مان لیتا ہوں. تو وہ تو ایک تماشا ہے. سلفیت نام کی تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسلک نہیں. ایک چیز چلا دی گئی، سعودیہ سے چلا دی گئی اور خلیج کے بعض ملکوں سے چلا دی گئی. تو جو ہمارے یہاں کے مزدور جاتے ہیں اور جاہل جاتے ہیں، وہاں جا کر پڑھتے بھی ہیں اور نہیں بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ لفظ سنتے ہیں بڑی عظمت کے ساتھ، تو سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ہے دین کا صحیح ترجمان لفظ، اور دھوکہ کھا کے آتے ہیں اور اپنی نسبت ادھر کرنے لگتے ہیں جس نسبت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. جس نسبت کے کوئی معنی ہی نہیں. کیونکہ سلف کے معنی سے کون؟ صحابہ مراد ہے. تو صحابہ آپس میں لڑے، اور صحابہ مرتد بھی ہوئے، اور صحابہ منافق بھی ہوئے، اور صحابہ میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، اور صحابہ میں فلاں بھی تھے. تو پھر کس کے ہو یار؟ اور تابعین میں تو ایک سے ایک بدماش مجرم، فرعون، یزید سے لے کر حجاج تک، اور اس کے بعد آخری دور تک ایک سے ایک بدماش و وقت کے فرعون. تو تم ان کے تابع ہو. ان میں سے کس کو مانتے؟ کس کو مانتے ہو؟ تبع تابعین کو. تو وہ تو اور زیادہ بدماش اور خبیث تھے، اللہ ماشاءاللہ. یعنی جو دیندار تھے سو دیندار تھے، جو علماء ربانی تھے وہ علماء ربانی تھے. لیکن بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے جو بے انتہا مجرم تھے. اس لیے کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں سلفی ہوں، اس کے کوئی معنی نہیں. یہ جاننا چاہیے. نہیں جاننے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نسبت ہی بے معنی ہے.
یعنی کوئی یہ کہے میں منڈی ہوں، میں بازار ہوں، میں منڈی ہوں، میں بازار ہوں، میں کھالوں کی دکان ہوں، یا بھائی بہت ترقی کی تو مٹھائیوں کی دکان ہوں، میرے اندر سب کچھ ملے گا آپ کو. تو یہ اس نسبت کے معنی یہ بنتے ہیں، اور جو معنی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، نہ لغتاً ثابت ہے، نہ شرعاً ثابت ہے، اور نہ تاریخ اعتبار سے ثابت ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے کہا کہ تم مسلم ہو، لہذا اور کوئی نسبت مت ذکر کرنا. اس لیے کوئی اگر شیعہ یہ کہے کہ میں تو شیعہ ہوں، یعنی اہل سنت سے الگ ہوں، اور میں سنی ہوں، میں شیعوں سے الگ ہوں، دونوں خبیث ہیں، دونوں خبیث ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مسلم بنو، مسلم کہو، اسلام پر جیو، اسلام پر مرو، اسلام کا جھنڈا بلند کرو. اسلام ہے اللہ کا دین، اور اسلام کے مراجع کیا ہیں، ریفرنس بکس کون سی ہیں؟ قرآن ہے اور نبی کی سیرت ہے، اصلاً سیرت ہے. اور جو حدیثیں بھی سیرت کے مطابق، محض حدیث نہیں دیکھی جائے گی، حدیث کو سیرت کے ساتھ سمجھا جائے گا. موقف کیا تھا نبی کا، جس پر قرآن اتر رہا تھا، اس نے خود کیا کیا. بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ بھائی اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو بیچ راستے پہ نہ چلنے دو، اس کو سلام بھی نہ کرو، اور اس کو ایسا دھکا دو کہ وہ بس کنارے راستے پہ نالی کے ساتھ رگڑ کے چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حدیث ہے، حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیثیں. یہ مولوی جو ہے، وہ جو میں کہتا ہوں جن مولویوں کو، وہ ذکر کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھ جاؤ، کبھی بھی آپ نے اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کھلم کھلا جو آپ کے ساتھ نفاق کرتا تھا اور دھوکہ بھی دیتا تھا. عبداللہ ابن ابی وہ بھی آتا تھا تو عزت کے ساتھ بٹھاتے تھے، سلام اور کلام سب کچھ ہوتا تھا، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. اور یہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ تھا. جب تک انہوں نے بغاوت نہیں کی اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام بھی قبول کرتے تھے، اور سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور مجلس میں بھی بٹھاتے تھے، اور اچھی گفتگو کرتے تھے. اور راستے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان کو ڈکیلا ہو، مجبور کیا ہو، یعنی ایسا کہ وہ نالی کے پاس چلے، ہم سے 20 راستے میں چلے. یہ تو کوئی بد اخلاق آدمی کرتا ہے، یہ بد اخلاق لوگوں کے طریقہ کار ہیں. اور اس طرح کی حدیثیں گڑھ کر سیرت کو بدنام کر دیا، انہوں نے سیرت کو داغدار کر دیا. اس لیے صرف حدیث کافی نہیں ہے، قرآن اور سیرت رسول اصل حکم ہے، حدیث کو اس کے تابع ہونا چاہیے. اور اگر حدیث کسی اور طرف لے جا رہی ہے اور شدت دکھا رہی ہے تو پھر وہ شدت مطلوب نہیں ہے، وہ شدت درست نہیں ہے. فرمایا کہ نبی اپنے دور کے گواہ ہیں، ان کا کام ہے کہ حق کی گواہی پیش کریں. جن جن عربوں کے سامنے ان کو بات کرنی ہے وہ حق کے گواہ ہیں اور حق کی گواہی دیں. اور پھر اس کے بعد نبی سے جو دین حاصل کریں اور قرآن سے دین حاصل کریں، ان کا کام ہے جہاں رہیں، جب رہیں، جدھر جائیں، وہ اللہ کے گواہ بن کے رہیں. اس طرح پوری امت اور امت کے ہر مسلم کو حق کا گواہ بننا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا حکم قرآن میں جا بجا دیا گیا ہے کہ تمہیں مسلم بننا ہے اور اسلام کا گواہ بننا ہے، اللہ کا گواہ بننا ہے، نبی کا گواہ بننا ہے. یہ کام تمہیں سونپا گیا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے اور دوسری نسبت کرو ہی نہیں. جب وہ نسبت تفریق کا ذریعہ بن گئی ہے، اگر تفریق کا ذریعہ نہ ہو، میں لکھنوی ہوں، آپ مظفر نگری ہیں، آپ گجراتی ہیں، آپ بغیر تعصب کے، بغیر نفرت کے، بغیر تفریق کے، صرف تعارف کے لیے اگر یہ بات پیش کی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر تعارف سے آگے بڑھ کر بات کسی کی تحقیر کی ہے، کسی کی تعییر کی ہے، اور کسی پر چوٹ کی ہے، اور وغیرہ وغیرہ، نیت صاف نہیں ہے، تو پھر یہ جاہلیت ہے، یہ بدمعاشی ہے، یہ بد اخلاقی ہے. اس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں.